بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جلولہ ایک ایسا میدان جو جنگ سے پہلے خاموش تھا، سنسان تھا، لیکن یہ خاموشی وہ خاموشی نہیں تھی جو کسی کو سکون دیتی، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو ایک ایسے جال کے اوپر چھائی ہوئی تھی جو بچھایا جا چکا ہو اور شکار بس اس میں داخل ہونے والا ہو۔ یہ کہانی اس مقام کی ہے جہاں تاریخ نے بھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک سلطنت کب تک زندہ رہ سکتی ہے۔ قادسیہ گر چکا تھا، وہ مارکا جس نے پہلی بار فارس کی طاقت کو توڑا۔ میدائن گر چکا تھا، وہ شہر جو صرف دارالحکومت نہیں تھا بلکہ فارس کا دل تھا۔ لیکن سلطنتیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ مرتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر زندہ ہوتی ہیں۔ اور جلولہ وہ جگہ جہاں فارس پھر سے زندہ ہوا اور جہاں فارس نے آخری بار اپنی سانس روک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی پھر سے کوشش کی۔ یزگرد ساسانی سلطنت کا آخری بادشاہ، لاسٹ کنگ، اب ایک بادشاہ کم اور بھاگتا ہوا انسان زیادہ بن چکا تھا۔ مدائن سے نکلنے کے بعد وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پناہ سے دوسری پناہ، ایک سیف زون سے دوسرے سیف زون منتقل ہوتا رہا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ابھی بھی باقی تھی، امید۔ اور اس امید نے اسے ایک فیصلہ لینے پر دوبارہ سے مجبور کیا کہ ہم ایک آخری جنگ لڑیں گے، ہم ایک آخری دفاع کریں گے۔ اور اس دفاع کے لیے اس نے منتخب کیا جلولہ۔ جلولہ کوئی عام میدان نہیں تھا، یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں قدرتی اور مصنوعی دونوں جال ممکن تھے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے ان کے لیے ایک امید بھی تھا۔ جلولہ کے ارد گرد پہاڑیاں، کھلے میدان اور محدود راستے، سب کچھ ایسا تھا جسے ایک ڈیفینسو بیٹل فیلڈ میں بدلا جا سکتا تھا۔ یہاں دشمن کو کھینچ کر لایا جا سکتا تھا اور پھر اسے گھیر کر ختم کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فارسی جنرل مہران بن بہرام کو یہاں بھیجا گیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی حکمت عملی اور ایک زبردست چال تھی۔ مہران کوئی عام سپہ سالار نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ اب یہ جنگ کھلے میدان میں نہیں جیتی جا سکتی، اسی لیے اس نے میدان کو پہلے ہی بدل دیا۔ خندقیں کھدوائی گئی جو گہری تھی، چوڑی تھی، ایسی کہ گھوڑے پار نہ کر سکیں۔ لکڑی کی رکاوٹیں لگائی گئی، تیز نوکدار، اور زمین کو اس طرح تیار کیا گیا کہ ہر قدم ایک خطرہ بن جائے۔ یہ صرف دفاع نہیں تھا، یہ تھا ڈیزائن ٹریپ، کل زون۔ ٹریپ کی پہلی لائن خندق تھی، دوسری لائن رکاوٹیں اور تیسری لائن چھپی ہوئی فوج اور اس کے پیچھے ریزرو فورس۔ اگر دشمن پہلی لائن توڑتا تو دوسری میں پھنس جاتا، اگر وہ آگے بڑھتا تو تیسری لائن اسے ختم کر دیتی۔ یہ ایک ایسا جال تھا جہاں داخل ہونا تو آسان تھا لیکن یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر جلولہ پہنچا اور یہ سب دیکھا تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے فوراً حملہ نہیں کیا، کیونکہ یہ میدان خاموش ضرور تھا لیکن خطرناک بھی تھا۔ قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سونپی گئی حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھے لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک تھنکر تھے۔ سب سے پہلے حضرت ہاشم بن عتبہ نے میدان کا جائزہ لیا، ہر خندق کو دیکھا، ہر راستے پر نظر رکھی اور ہر ممکن حرکت کے بارے میں سوچا، یہاں تک کہ ہر صورتحال ان کی نظر سے گزری اور پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جنگ سیدھے حملے سے جیتی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ جلدی کرتے تو وہ سب اس جال میں پھنس جاتے جو ان کے لیے اس وقت بچھایا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک ابتدائی حملہ کیا لیکن فارس کی فوج نے فوراً مسلمانوں کے اس ابتدائی حملے کو روک دیا، کیونکہ فارسی دفاع مضبوط تھا اور ایک مضبوط جال انہوں نے بچھایا ہوا تھا۔ اب مسلمان ایک بار پھر
آگے بڑھے لیکن خندقوں نے مسلمانوں کو روک دیا۔ تیروں کی بارش ہوئی اور مسلمانوں کو ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ تھا ٹیسٹنگ دا اینمی۔ یہاں سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ فوری فتح کی جنگ نہیں رہی، یہ بن گئی تھی وار آف پیٹرنز۔ دن گزرتے گئے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ اس دوران کئی حملے ہوئے، مسلمان آگے بڑھتے اور پھر واپس پیچھے ہٹتے۔ جلولہ ہر دن مسلمانوں کے لیے ایک نئی آزمائش بن گیا تھا، لیکن یہاں ایک فرق تھا۔ فارسی فوج اپنے جال پر بھروسہ کر رہی تھی اور مسلمان اپنے صبر سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اب کئی دن کی جنگ گزرنے کے بعد حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے مسلسل فارسی فوج پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، چھوٹے حملے کیے مختلف سمتوں سے، بغیر رکے بغیر تھکے۔ یہ حملے فیصلہ کن نہیں تھے، لیکن ان سب حملوں سے وہ ایک چیز حاصل کر رہے تھے، دشمن کو تھکا رہے تھے، اور انہی حملوں کی وجہ سے فارسی فوج ہر وقت الرٹ رہنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کو کوئی آرام نہیں مل رہا تھا، کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہ تھا سائیکولوجیکل حملہ۔ جیسے جیسے وقت گزرا فارسی فوج اپنے ہی جال میں قید ہونے لگی۔ خندقیں جو ان کی طاقت تھی اب ان کی کمزوری بننے لگی۔ اس ساری صورتحال کے بعد جلولہ اب صرف ایک میدان نہیں رہا تھا، یہ بن چکا تھا پریشر زون۔ ہر طرف دباؤ، ہر طرف انتظار، اور فارسی فوج اپنی خندقوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ لیکن اب کئی دنوں کی جنگ کے بعد فارسی فوج پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن تھی، ان کے جسموں میں کمزوری تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں شک تھا۔ اب وہ لمحہ بھی آنے والا تھا جس کا انتظار تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل جھڑپوں کے بعد وہ لمحہ بھی قریب آ گیا جب فارسی دفاع میں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا ہوئی۔ یہ دراڑ عام نظر میں کچھ نہیں تھی، ایک بڑے کمانڈر کی نظر میں یہ تھی ایک بڑی اپرچونٹی۔ حضرت ہاشم بن عتبہ نے فوراً اس صورتحال کو پہچان لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، اور ایک بڑا ڈیسیژن کے لیے انہوں نے اپنے کمانڈرز کو بلایا اور کہا اب وقت آ گیا ہے۔ یہ الفاظ سادہ تھے لیکن ان کے پیچھے کئی دنوں کی پلاننگ تھی، صبر تھا اور ایک مکمل طریقہ کار تھا۔ حضرت ہاشم کے حکم کے بعد کمانڈرز نے اپنے اپنے دستوں کو حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک نعرہ بلند ہوا، اور پھر مسلمان لشکر آگے بڑھا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ تھا آل آؤٹ اسلٹ۔ ہر سمت سے حملہ کیا گیا، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ خندقیں جو پہلے رکاوٹ تھی اب عبور کی جا رہی تھی، کچھ سپاہی ان میں کودے۔ یہاں ایک ایسی صورتحال بھی بنی جو مجاہدین خندق میں کودے، کچھ نے راستے بنائے، کچھ نے اپنے جسموں سے پل بنائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیئر ختم ہو چکا تھا۔ اب مسلمانوں اور فارسی فوج کے درمیان فاصلہ ختم ہونے والا تھا۔ تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی، نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا تھا، گرنے والوں کی چیخیں، زخمیوں کی آوازیں، ہر طرف ہوا میں گرد پھیل چکا تھا اور خون زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ یہ تھا پیور بیٹل فیلڈ کے آس۔ اس ساری صورتحال میں فارسی فوج اب پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے پیچھے خندقیں تھی، رکاوٹیں تھی۔ وہی جال تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اب یہی جال ان کے راستے بند کر رہا تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہاں سے ان کا کولیپس شروع ہوتا ہے۔ پہلے ان کی صفیں ٹوٹی، پھر نظم ٹوٹا، پھر ان کا حوصلہ ٹوٹا، اور پھر سب کچھ گر گیا۔ یہ تھا فارس کی فوج کا ٹوٹل کولیپس۔ پھر وہ لمحہ آیا جب فارسی فوج بھاگنے لگی، لیکن جلولہ اب ان کے لیے اسکیپ نہیں تھا بلکہ ٹریپ بن چکا تھا۔ وہ مسلسل گرتے گئے، کٹنے لگے، بکھر گئے۔ اس ساری صورتحال میں ایک تجربہ کار کمانڈر مہران بن بہرام، وہ جنرل جس نے یہ جال بنایا تھا، اب خود اس میں پھنس چکا تھا، اور آخر کار وہ بھی مارا گیا۔ دا آرکیٹیکٹ ہیڈ فالن۔ جلولہ فتح ہو چکا تھا، لیکن یہ صرف ایک میدان کی فتح نہیں تھی، یہ تھا لاسٹ آرگنائز ریزسٹنس کا اینڈ۔ اب فارس کے پاس کوئی مضبوط دفاع باقی نہیں تھا۔ جلولہ کے بعد راستہ صاف ہو گیا، اور اب منزل تھی نہاوند، جہاں فارس کی فوج کا فائنل کولیپس ہوگا، جس کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اور لنک
ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جلولہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے لیے جو جال بناتا ہے وہی اس کی تباہی بن جاتا ہے۔ فارسیوں نے ایک بہترین ٹریپ بنایا تھا، لیکن وہی ٹریپ ان کی شکست بن گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تھا ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل۔ جلولہ وہ مقام جہاں ایک سلطنت نے آخری بار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ڈیپ سینمیٹک ہسٹری، ریئل اسٹریٹجیز اور آل ہڈن اسلامک بیٹلز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ تاریخ صرف کہانی نہیں بلکہ تاریخ ایک سبق ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔